اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منزل الشیخ السابقین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم ولا مصباح سلم شہور امم الصاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد. بآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس بندے خدا جس بندے مومن کی مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں مجلس تحریم وہ ایک دین کی خدمت عزاداری کی خدمت عقیدے اور عقیدت کی خدمت ہمیشہ آگے رہتے تھے تو اسی تھوڑا سا آواز بڑھا دو ادھر اور رہنے دو اتنا کافی ہے میں نے مائک آگے کر لی آ جاؤ بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا تو بہت شکریہ تو میں ایک نیر بھائی میرا پچھلی تقریر میں موضوع تھا اسی سے کسی موضوع پہ نہیں بلکہ میں لفظ پہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری ٹائم اتنی زیادہ نہیں ہوتی یا وقت اتنا زیادہ نہیں لیتا کہ آپ کو گھڑی دیکھنا پڑے تو کوشش کروں گا کہ میں اپنے ٹائم لیمٹ میں اپنی بات ختم کر دوں اور موضوع بھی مکمل ہو جائے ٹھیک ہے ایک لفظ ہے اعلان کن بھائی غور کیجیے ایک لفظ ہے اعلان ٹھیک ہے آپ سب واقف ہوں گے اس لفظ سے ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہیں جنگ کا اعلان ہوتا ہے کہیں صلح کا اعلان ہوتا ہے کہیں محبت کا اعلان ہوتا ہے کہیں نفرت کا اعلان ہوتا ہے کہیں دوستی کا ہوتا ہے کہیں دشمنی کا ہوتا ہے نا ایک لفظ ہے اعلان کون نہیں جانتا اعلان کو سب جانتے ہیں بس اسی طرح سنیے گا کیونکہ میں زیادہ تر پورا موضوع بہت کم لفظوں میں ہوگا بہت کم لفظوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے ہائی کورٹ کے لوئر بھی بیٹھے ہیں تو زیادہ لفظوں کو سمجھیں گے محسوس کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی لفظوں کو محسوس کیجیے گا ایک لفظ ہے اعلان اعلان وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ اشارہ نہیں سمجھتے سبحان اللہ. نہیں بس میں دیکھیے میں کہہ رہا ہوں میں لفظوں میں پوری مجلس بند رہے گی میں لفظوں کے پردے نہیں اٹھاؤں گا دیکھیے خطابت دو قسم کی ہوتی ہے مثلا آپ نے ایک معنی کے لیے 70 لفظ پڑھ دیے معنی ایک ہی تھا ممکن ہے کہ ایک مجمع 5 بار الگ الگ ڈیفرنٹ لفظ دہرانے کے بعد سے سمجھ چکا تھا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے ایڈیشنل 75 لفظ بولے تو وہ جو 75 لفظ آپ نے بولے ہیں وہ ٹائم ڈیوریشن کو کاٹ رہا ہے ختم کر رہا ہے آپ کے پاس مطلب میرے پاس جو آپ کے اکاؤنٹ کا ٹائم آیا ہے اس کا صحیح یوز یہ ہے کہ میں کم سے کم لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں ٹھیک ہے نا آپ اس آفس میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس آفیسر کو اپنا دوست مانتے ہیں جو آپ کا ٹائم زیادہ لیے بنا آپ کا کام کر دے تو مولوی کا کام ہے کہ پبلک کا ٹائم زیادہ لیے بنا اسے سمجھا دے کہ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اگر وہ اسی چیز کو 2.5 گھنٹے میں سمجھا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا نہیں ہے بلکہ یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ اس کو امام کو جواب دینا ہے کہ جو بات تو 1 گھنٹے میں سمجھا سکتا تھا تو نے 2.5 گھنٹہ کیوں لیا اور اگر 2.5 گھنٹہ لیا میرے لوگوں کا تو نے ایسا کیا خاص سمجھایا جو گھنٹے میں نہیں سمجھایا جا سکتا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھیے گا کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ لاجیکل ہے آپ کے یہاں اللاجیکل کچھ ہے ہی نہیں آپ کے جو چیز ہے وہ بڑی لاجک کے ساتھ ہے ریشم مرد پہ حرام ہے
اور وہی مرد جب مجاہد بن جاتا ہے تو ریشم جائز ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، مگر شیعت کی لاجک دکھا رہا ہوں، آپ سمجھئے گا. ریشم مرد پہ حرام ہو گیا، لیکن وہی مرد پہ پوری توجہ، وہی مرد جب مجاہد بن جاتا ہے تو وہاں ریشم وہ پہن سکتا ہے. کیوں کہ اگر ریشم پہنے گا مرد ہو کے تو وہ پھر غرور میں اضافہ کرے گا. خدا منع کر رہا ہے چونکہ لباس آپ کا سب سے مختلف ہو جائے گا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، سب سے مختلف ہو جائے گا. مگر اگر مجاہد ہے تو میری کلیئر معاملہ ہے کہ زخم کو ریشم کا کپڑا چپکتا نہیں ہے، اور اگر خون سے چپک جائے تو جلدی سے جدا ہو جاتا ہے بنا اسکن کو تکلیف دیے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنا لاجیکل ہے. اگر کوئی چیز حلال ہے تو بھی لاجیکل ہے، اور کوئی چیز حرام ہے تو بھی لاجیکل ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، اعلان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگ اشارہ نہیں سمجھتے. تو پہلا لفظ میرا کیا ہے؟ اعلان. دوسرا میرا لفظ کیا ہے؟ اشارہ. تیسرا میرا لفظ کیا ہے؟ راز. اب یہ پوری مجلس ان تین لفظوں پہ مشتمل اور پورا موضوع مکمل ہو جائے گا. دیکھیے، اعلان اس کے لیے ہوتا ہے جو اشارہ نہیں سمجھتے. تاریخ اسلام میں سب سے بڑا اعلان ہوا اعلان ولایت. موضوع کے اعتبار سے، سینسٹیوٹی کے اعتبار سے، سیریسنس کے اعتبار سے، مجمع کے اعتبار سے، ویلو کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، اور عبادت کے بعد جو بڑی عبادت ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجمع کہاں سے لوٹ رہا ہے؟ حج کر کے. کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں؟ 500، 1000، 2000، 5000؟ نہیں بھائی، 1.25 لاکھ. بھائی آج کا 1.25 لاکھ نہیں، میں یہ مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں، آج بھی کوئی رام لیلا میدان میں 1.25 لاکھ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر دے تو اسے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے. تو میں اس محمد کو کیا کہوں جس نے اس زمانے میں 1.25 لاکھ کا مجمع 3 دنوں تک ایک میدان میں کھڑا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے کہنے سے، دیکھیے لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے کہنے سے مجمع آئے، وہ تو کاز پہ بھی آ سکتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے کہنے سے مجمع رک جائے. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں؟ محسوس کر پا رہے ہیں؟ 3 دن تک اتنے بڑے مجمع کا، یعنی اس مجمع میں اللہ کی قسم کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بڑا مجمع دیکھا ہو. اس 1.25 لاکھ میں اس دور میں کوئی ایک نہیں ہوگا جس نے 1.25 لاکھ کی بھیڑ پہلے کبھی دیکھی ہو. وہ پہلی دیکھ رہا تھا اور وہ آخری دیکھ رہا تھا. دونوں چیز ہے، پہلی بھیڑ تھی اور آخری بھیڑ تھی. تو اب اعلان ہوا. اب بڑی شائستگی سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ علی کو مولا غدیر کے بعد مانتے ہیں یا غدیر سے پہلے مانتے ہیں؟ دیکھیے اپنے آپ میں سوال ہے، آپ خود ہی جواب دیجیے. کیا آپ علی کو مولا، نیر بھائی پوری توجہ، کیا بھائی علی کو مولا آپ غدیر کے بعد مانتے ہیں؟ پہلے سے مانتے ہیں نا بھائی. آپ تو کعبے میں ولادت کے وقت اپنے دل کو کہتے ہیں نا کہ میرا مولا آیا. یعنی جو مولا تھا اور آیا، آ کے مولا نہیں بنا. بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وہ آ کے مولا نہیں بنا، وہ مولا تھا اور آیا. اب اس کی خوبصورتی اگر محسوس کرنا ہے تو رسول اور علی کی گفتگو کو یاد کریں کہ ان سب نے مجھ سے دلیلیں مانگی. علی سے فرماتے ہیں، رسول خدا علی سے فرماتے ہیں کہ ان سب نے مجھ سے دلیلیں مانگی کہ نبی ہو تو دلیل دو. تم نے میری نبوت کا اعلان اور اقرار دونوں کیا. میرے اعلان کے بعد اقرار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہاں میں نبی ہوں. ٹھیک ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تم نے کہا کہ ہاں میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے دلیلیں مانگی، تم نے دلیل نہیں مانگی. اے علی تم نے کیوں نہیں دلیل مانگی؟ مسکرا کے فرمایا میں کیسے آپ سے دلیل مانگ سکتا تھا، کیونکہ جب آپ نبی بنائے جا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، جب میں آپ کا وصی بنایا جا رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے.
جب آپ کو نبوت مل رہی تھی آپ، میں دیکھ رہا تھا جب مجھے ولایت مل رہی تھی آپ۔ سبحان اللہ سبحان درود پڑھیں محمد اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہم غدیر کے بعد مولا نہیں مانتے، ہم تب سے مولا مانتے ہیں جب سے علی کو علی مانتے ہیں، ہم تب سے مولا مانتے ہیں جب سے علی کو امام مانتے ہیں۔ اور بھی ایک بحث ہے کہ ہم علی کو علی کب سے مانتے ہیں، اس میں نہیں جانا، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوں تاکہ موضوع بڑی خوبصورتی سے مکمل کر دوں آپ کے ساتھ، تو غور کیجیے۔ تو یہ طے ہے کہ ہم نے غدیر کے بعد نہیں مانا۔ اچھا ہم غدیر میں کتنے تھے؟ تو 10-12 تھے ہم غدیر میں، 1.25 لاکھ میں، ہاں بس اپنی میتھمیٹکس ٹھیک رکھیے، 1.25 لاکھ میں ہم 10-12 تھے، ہم زیادہ نہیں تھے، ہم 1.25 لاکھ کی بھیڑ میں 10-12 تھے۔ آپ کہیں گے دلیل دیجئے، بھائی جتنے ہم غدیر میں تھے اتنے ہی رسول کے میت پہ تھے۔ اور نہیں کیا آپ نے، بہت بڑا جملہ میں نے بولا، تاریخی جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ بھائی جتنے ہم غدیر میں تھے نا، بھائی جتنے ہم غدیر میں تھے ہمارے تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم جتنے غدیر میں تھے اتنے ہی ہم نبی کے میت پہ تھے، ہماری تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو 10,000 بھی اگر ہوتے نا 1.25 لاکھ میں تو دنیا کے ہر گھر پہ غازی کا عالم ہوتا۔ 10,000 بھی اگر ہوتے تو دنیا کے ہر گھر پہ۔ اچھا ہم تھے تو کیسے تھے؟ اب اس ہم سے مراد ہم نہیں ہیں، آپ نہیں، اس ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہم چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے تھے؟ اب ذرا سا تھوڑا سا آپ کو اتہاس میں لے کے چلتا ہوں، بے غور کریں گے۔ آپ سب مولا کے چاہنے والے، دیکھیں کہ مولا کو چاہنے والے کیسے ملے، کیسے تھے چاہنے والے مولا کے۔ مولا علی جناب ابوذر کی محبت کی تعریف کر رہے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ محبت میں آپ علی کی تعریف کریں، کمال یہ ہے کہ علی آپ کے محبت کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی جناب ابوذر کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ابوذر پریشان تھا، پھر فرماتے ہیں گھر میں فاقہ تھا، پھر فرماتے ہیں بچے بھوکے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں جناب ابوذر کے بارے میں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، رات کے وقت دق الباب ہوا، ابوذر نے دروازہ کھولا، ابوذر نے دروازہ کھولا، سامنے حاکم کا بھیجا ہوا میسنجر قاصد 2 تھیلیے لیے ہوئے ابوذر کے سامنے کھڑا ہے۔ ابوذر نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا حاکم نے بھیجا ہے۔ کس کام سے؟ کہا یہ تھیلیاں لے کے، اللہ کی قسم تحفہ دے رہا ہوں آپ کو جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تھیلیاں لے کے۔ اچھا کیا کہا ہے؟ کہا جا کے ابوذر کو دے دینا۔ ابوذر نے کہا کہ تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ کہا نہیں ہم تو صحیح جگہ ہیں، ہمیں بھیجا ہی آپ کے پاس گیا ہے۔ کہا تم نے ایک غلطی نہیں 2 غلطی کی۔ اب آپ شاعر ہیں تو آپ اس کو حس کر سکتے ہیں، محسوس کیجئے گا۔ ایک غلطی تم نے یہ نہیں کی ہے، تم نے 2 غلطی کی ہے۔ پہلی غلطی تم نے یہ کی ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ ہم ابوذر کو خرید لیں گے۔ نیر میں پوری توجہ۔ پہلی غلطی یہ تم نے کی کہ تم نے سوچا کہ ہم ابوذر کو خرید لیں گے۔ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم نے سوچا میں اپنا علی بیچ دوں گا۔ میں نے مریض پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں ابوذر کے بارے میں کہ میرے ابوذر نے کہا کہ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم نے سوچا میں اپنا علی بیچ دوں گا۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ پیٹ میں بھوک ہے، ہاتھ میں لقمہ نہیں ہے، دربار کی تھیلی سامنے ہے، پھر بھی اپنا ایمان بھی بتا رہا ہے اور علی کے کھلے ایمان کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز کو محسوس کیجئے، ایک ایک چیز۔ اب یہاں پہ آپ کی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آئیں گے، بہت سارے، جب دنیا آپ کو بہت قیمت دے گی۔ آپ سوچئے کہ یار مجھے اتنی قیمت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو سمجھ جائیے کہ دریا میں ڈوبنے والا جب سیپ کو باہر نکالتا ہے تو سیپ کی قیمت نہیں دی جاتی، اس کے اندر جو موتی ہے اس کی قیمت دی جاتی ہے۔ تو جب آپ کو خریدا جائے کہیں پر تو سمجھ لینا
کہ یہ مجھے نہیں خریدا جا رہا ہے، مجھ سے چاہا جا رہا ہے کہ میں اپنا علی بیچ دوں. تو روٹی سامنے آئے گی، مسند سامنے آئے گا، عہدہ سامنے آئے گا، شہرت سامنے آئے گی، دنیا سامنے آئے گی. ان سب کے درمیان یہ خیال رکھنا کہ تمہارے خریدار کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ نہ تم بکنے والے ہو نہ اپنا علی بیچنے والے ہو. سبحان اللہ. درود پڑھے محمد والا. اللہم صلی اللہ علیہ ذہن میں رکھیے گا. تو دیکھیے ہم نے غدیر کے بعد نہیں مانا، ہم نے تو بہت پہلے سے مان لیا. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری ماؤں نے اس طرح ولایت کو کوٹ کوٹ کے ہم میں بھر دیا ہے، ڈال دیا ہے کہ ہمیں نیند سے بھی اٹھا کے پوچھا جائے کہ پنجتن کتنے، تو ہم نیند میں بھی کہتے ہیں 5. کیونکہ ہمارے ہاں نمبر نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. ہمارے ہاں تو پنجتن 5 ہے، 6 نہیں ہوں گے، امام 12 ہیں، 13 نہیں ہوں گے، معصوم 14 ہیں، 15 نہیں ہوں گے. ہم سے کہا جاتا ہے ان کو بھی مان لیجئے، ان کو بھی مان لیجئے، ان کو بھی مان لیجئے، ان کو مت چھوڑیے، ان کو مت چھوڑیے. بھائی کیا سمجھا رہے ہو؟ ہم توریت کو توریت مانیں گے، زبور کو زبور مانیں گے، انجیل کو انجیل مانیں گے، قرآن کو قرآن مانیں گے. اب ایک لطیف جملہ کہہ رہا ہوں، ناسخ کو ناسخ مانیں گے، منسوخ کو منسوخ مانیں گے. جو رد کر دیا گیا ہے اسے رد مانیں گے، جو قبول کر لیا گیا اسے قبول مانیں گے، جو فانی ہے اسے فانی مانیں گے، جو باقی ہے اسے باقی مانیں گے، جو زحمت ہے اسے زحمت مانیں گے، جو رحمت ہے اسے رحمت مانیں گے، جو نجس ہے اسے نجس مانیں گے، جو پاک ہے اسے پاک مانیں گے، جو چادر کے اندر ہے اسے اندر والا مانیں گے، جو باہر ہے اسے باہر والا مانیں گے. سبحان اللہ. شیعت کا اصول کیا ہے؟ ہماری تو زبان نہیں بدلتی، ہماری تو زبان کاٹ بھی دی جائے تو زبان نہیں بدلتی، زبان کاٹ بھی دی جائے تو زبان نہیں بدلتی. ہمارے تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں تو راستے نہیں بدلتے. بھائی ہم تو اپنی زبان باقی رہتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں مرجع جتنا ہو جائے مسئلہ نہیں بدلتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا آپ کے ساتھ. ہمارے یہاں مرجع جتنے ہو جائے مسئلہ نہیں بدلتا، مسئلہ نہیں بدلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی ادارے سے گورنڈ نہیں ہوتے. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہا، ہم کسی ادارے سے نہیں چلتے، ادارے ہم سے چلتے ہیں. ہم نہیں کھاتے کہیں کا وظیفہ، ہمیں نہیں ملتا کہیں سے مہینہ کہ ہمیں اس کے حقوق کی بات کرنی ہے. ہم تو زہرا کے حق کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. درود پڑھیں محمد والا. یاد رہیے گا لفظ کیا ہے؟ اعلان. اعلان کس کے لیے ہے؟ جس کو اشارہ سمجھ میں نہیں آتا. اب ذرا اپنی نارمل زندگی میں، پرسنل زندگی میں دیکھیے کہ آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہا ہے اشارہ، وہ آپ تھک گئے اشارہ کرتے کرتے. جب تھک گئے اشارہ کرتے کرتے اور آپ نے کہا بھائی یہ تو سمجھنے کا ہی نہیں، یہ تو بہت ہی بڑا بیوقوف انسان ہے، اتنے اشارے کر دیے پھر بھی نہیں سمجھ رہا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اعلان کرتے ہیں. اور اس اعلان میں بھی آپ چند باتوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر اشارہ جلدی سمجھنے کے بعد یا اشارہ تھوڑا یا آدھا سمجھنے کے بعد ماننے لگے تو آپ بند کمرے میں اعلان کرتے. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے، لیکن آپ کو لگے کہ اس کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، تو آپ پھر بہت بڑے میدان میں بہت بڑی بھیڑ میں سمجھاتے ہیں. کیونکہ اتنی بڑی بھیڑ میں اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس سے اللہ ہی سمجھے، کیونکہ اسے پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ساتھ میں رہیے گا میرے. میں نے کیا کہا کہ اعلان اسے سمجھ میں نہیں آتا جسے اشارہ سمجھ میں نہیں آتا. جب اشارہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے اینڈ میں اعلان ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا اس آدمی کو اشارہ. اب میرے ساتھ رہیے گا تاکہ موضوع مکمل کر دوں میں جلدی سے آپ کے سامنے. یہ جو کعبے میں علی پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ ایک اشارہ ہے. اور یہ جو پیدا ہو کے آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں نا، یہ اشارہ ہے. اور یہ جو ابھی ابھی ہاتھوں کی گرمی محسوس کر کے علی نے آنکھیں کھولی ہیں نا اور نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، یہ ایک اشارہ ہے. اللہ اکبر، یہ ان کے لیے اشارہ ہے. اب ایک جملہ بڑا گہرا جملہ. اچھا بھائی اشارہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ جس کے عقل ہو. بھئی اعلان تو بیوقوفوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے.
بھئی یہ اعلان سن کے بھی جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ تو بیوقوف کی فہرست میں بھی نہیں ہے، عاقل تو دور کی بات ہے۔ بھئی اعلان بیوقوفوں کی بھی سمجھ میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اعلان پھر کہہ رہا ہوں، اعلان بیوقوفوں کی بھی سمجھ میں آتا ہے، اشارہ عقل مندوں کے لیے ہوتا ہے، اشارہ عقل مندوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں یہ اشارہ ہے، یہ جو آنکھیں نہیں کھولی ہیں یہ اشارہ ہے، یہ جو ہاتھوں کی گرمی محسوس کر کے آنکھیں کھولی ہیں یہ اشارہ ہے، یہ جو نبی کے کہنے سے پڑھنا شروع کیا ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو توریت، زبور، انجیل، قرآن یہ جو تلاوتیں ہوئی ہیں یہ ایک اشارہ ہے۔ سمجھتے رہیے گا، یہ جو دو بار دروازے کھلے اور بند ہوئے ہیں اور در نہیں ہے یہ اشارہ ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ جو باہر نکلے ہیں یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو زبان چوسی ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو بستر رسول پہ آئے ہیں یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو چادر کے اندر آئے ہیں یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو تلوار نازل ہوئی ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو علم ملا ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو منبر پہ گئے ہیں یہ ایک اشارہ ہے، یہ امت جو ہاتھ جوڑ کے دروازے پہ کھڑی ہے کہ باپ کے علاوہ کوئی نہیں اور کہا میں ہدایت کے لیے مسند قبول کر رہا ہوں یہ اشارہ ہے، یہ جو دوش رسول پہ آئے ہیں یہ اشارہ ہے، یہ جو بستر رسول پہ آئے ہیں یہ ایک اشارہ ہے، یہ جو حسنین کے بابا ہیں یہ ایک اشارہ ہے۔ جن کے اشارہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے لیے اعلان ہے، جن کے اشارہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے لیے اعلان ہے۔ جنہیں اشارہ سمجھ میں آتا ہے وہ تو 13 رجب کے بعد سے سمجھ گئے، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو سمجھ رہے ہیں وہ 13 رجب کے بعد سے نہیں ہے، اس کا ظاہر 13 رجب کے بعد سے، اس کا ظاہر 13 رجب کے بعد سے، وہ 13 رجب سے نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہنا، تو جو اشارہ سمجھتے تھے وہ سمجھ گئے کہ ان کا امام کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ یاسب الدین کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ ولی الاولیاء کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ ادم الخلیل کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ شفاء العلیل کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ سؤال المسائل کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ نہجۃ الوسائل کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ قالع الباب کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ مفرق الاحزاب کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ جوہرۃ السمینہ کون ہے، وہ سمجھ گئے کہ باب المدینہ کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک جملہ اور ہے جو آپ کو اور خاص بنا دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعلان ان کے لیے جو اشارے نہیں سمجھتے، اشارہ ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے، مگر اس بیچ میں ایک اور بات ہے اور وہ ہے راز کی بات۔ پھر یہ راز کی بات سمجھنے والے کون ہیں؟ یہ راز کی بات سمجھنے والے وہ ہیں جنہیں پہلے سے معلوم ہے کہ کس کے بعد کون ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا۔ یہ جو راز والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں میں اسے قرآنی انداز سے آپ کو سمجھاؤں۔ بھئی دیکھیں قرآن میں 6666 آیتیں، سب نے ترجمہ کر دیا، مگر قرآن میں ایک لفظ ہے الف لام میم، اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوگا۔ ایک لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد، اسے آپ دیکھیے گا تو اس کے نیچے یہی لکھا ہوگا۔ اب مفسر سے جا کے پوچھئے مترجم سے کہ بھائی اتنی کتاب کی اتنی آیتوں کا ترجمہ آپ نے کر دیا، پھر ان حرفوں کا کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ اس کا بھی تو کر دو۔ وہ کہیں گے مولانا وہ بات ہے، یہ راز ہے، وہ بات ہے، بات کا ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، راز کا ترجمہ تو وہی کرے گا جس کا راز ہے۔ اب راز کی بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ جس کا راز ہے۔ جیسے عبادتوں میں میں جملے کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، عبادتوں میں ساری عبادتوں کے ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ عبادتوں میں میرے ساتھ رہیے گا، بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، عبادتوں میں ساری عبادتوں کے ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کی بات ہے کہ اس نماز کا یہ ثواب، اس نماز کا یہ ثواب۔ تہجد کے ثوابات مکمل آپ کو کہیں نہیں ملیں گے کیونکہ یہ راز کی بات ہے۔ یہ جو نماز شب ہے یہ راز کی بات ہے، یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ راز کی بات ہے، یہ جو حسین کے قبر کی زیارت ہے یہ سفر نہیں ہے، یہ راز کی بات ہے۔
समझ में नहीं आएगा, ये राज की बातें समझ में नहीं आएंगी, आपके सामने से गुजर जाएंगी। जब आप हज करने जाते हैं मक्का में, काबे का तवाफ करके आते हैं, तो मेरे मौला कहते हैं तुमने हमें देखा, हमने तुम्हें देखा, तुम हमें ना पहचान सके, हमने तुम्हें पहचाना कि तुम आए, हमने तुम्हें देखा। इमाम फरमाते हैं हमने तुम्हें देखा, तुमने हमें देखा, तुम हमें ना पहचान सके, क्योंकि राज की बात थी। समझिएगा आप मेरी बात को। तो ये राज की बात जो समझने वाले हैं वो बहुत अजीम लोग हैं, बहुत अहम लोग हैं जो राज की बात समझते हैं। ठीक है, ये कौन लोग हैं, जरा नजदीक आइएगा। तो ये वो लोग हैं जो सबको जानते हैं, जो सामने है सिर्फ उनको नहीं जानते, जो सामने नहीं है, जो सामने नहीं है, अब एक जुमला में बहुत दूर तक जा रहा है, अगर मैं, जो सामने नहीं है, जो राज की बात समझने वाले हैं, वो उन्हें भी जानते हैं। राज की बात समझने वाले हैं वो, ये लोग बड़े अहम होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अली के सामने अली की जिंदगी में, हसन के सामने हसन की जिंदगी में, हुसैन के सामने हुसैन की जिंदगी में, इमाम सज्जाद के सामने इमाम सज्जाद की जिंदगी में, आखिर में इमाम बाकर के सामने इमाम बाकर की जिंदगी में। ठीक है ना, कई असाब हैं कि जिनको इतनी इमामतों का खिदमत का मौका मिला है ना। तो अब इन्हें तो पता है ना, चूंकि रसूल ने बताया था अली के बारे में, अली ने बताया था हसन के बारे में, हसन ने बताया था हुसैन के बारे में, हुसैन ने बताया था आबिद के बारे में, आबिद ने बताया था बाकर के बारे में। तो एक सिलसिला है, समझ रहे ना। तो उनके सीने में राज है। ये जो राज समझने वाले लोग होते हैं, उसी फहरिस्त में एक नाम है बहलोल का। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कैसे। ये जो बहलोल नाम है, हम लोग उर्दू में बहलोल बहलोल कहते हैं। ये जो बहलोल हैं, ये राज समझने वाले लोग हैं। ये जो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं, ये राज समझने वाले लोग हैं। राज समझिएगा। तो देखिए, जिसको राज समझ में आता है उसको इशारे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो राज जानता है भाई कि राज का मामला क्या है। ठीक है ना। जो राज जानने वाले हैं उन्हें पता होता है कि पर्दे के उस पार कौन है और पर्दे के इस पार कौन है। नहीं, मैं और जुमला बताऊं, जो राज होते हैं वो राज कुछ यूं खोलते हैं कि वो खुद रसूल से कहते हैं मेराज का वाकया मैं सुनाऊं या आप सुनाएं। दुरूद पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। ठीक है, ऐलान समझ में आया आपको? ऐलान के बाद इशारा समझ में आया आपको? इशारे के बाद राज, और बस इशारे पे दो बातें और कह के और वक्त हो जाएगा तो साहब का पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। ये इशारा देखें, जब आप गाड़ी में चलते हैं, बाहर कार चलाते हैं, तो रास्ते पे दाहिने या बाईं तरफ एक बोर्ड लगा रहता है 2x2 का, जिसपे एक इशारा बना रहता है। वो इशारा आपके मंजिल पर पहुंचने के पहले बताता है कि आगे क्या है। इशारा बताता है कि आगे क्या है। इशारा बता देता है कि आगे एक मोड़ है। इशारा ये भी बता देता है बहुत खतरनाक मोड़ है। इशारा ये भी बताता है स्पीड कम रखिए, दुर्घटना हो सकती है। इशारा ये भी बताता है कि आगे रेलवे का फाटक है। इशारा ये भी बताता है कि आगे एक स्पीड ब्रेकर है। इशारा ये भी बताता है कि आपको बाएं जाना है या आपको दाहिने जाना है। और इशारा ये भी बताता है कि आगे एक बड़ी खतरनाक मोड़ है, स्पीड कंट्रोल रखिए वरना खाई में चले जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है ना, ये इशारा बताता है आपको। अच्छा, फिर क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि दिन में इशारा अलग होता है और रात में गवर्नमेंट उसे निकाल देती है और रात को कोई अलग इशारा लगाती है? नहीं ना, कोई अलग चीजें वहां मुहैया करती है रात के लिए, नहीं ना। एक ही बोर्ड होता है, वो दिन में भी काम करता है और रात। बड़ा लतीफ इशारा देने जा रहा हूं, अगर महसूस कर सके। जो दिन में इशारा देता है वही रात में इशारा देता है, क्योंकि इशारा है मुसाफिर के लिए, और मुसाफिर की जिंदगी रोड से ज्यादा होती है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं? मुसाफिर की जिंदगी रोड से ज्यादा होती है। कभी किसी जगह पर रोड नहीं थी तो भी मुसाफिर था, रोड हो गई तो भी मुसाफिर है, और रोड नहीं रहेगी तो भी मुसाफिर है। सफर करने वाला सफर करता रहता, उसे इशारे चाहिए। तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इशारा वहां रखे, रात का अलग और दिन का अलग नहीं। फिर इंतजाम क्या होता है? तो उन्होंने एक ऐसी चीज का पेंट लगाया कि जो रात को चमकता है, मगर यूं ही नहीं चमकता, यूं ही नहीं चमकता, देखने से नहीं चमकता। जब उससे आपकी गाड़ी की लाइट का रिश्ता बनता है
अल्लाह। तो वो अपने होने का ऐलान बड़ी आवाज में करता है। पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया। देखिए, आपको रात को भी हिदायत मिलेगी इस इशारे से, दिन को भी हिदायत मिलेगा। रात के लिए जरूरी है कि आपका रिश्ता होना चाहिए, रात के लिए जरूरी है कि आपका रिश्ता होना चाहिए, दिन के लिए जरूरी है कि आंखें हैं ठीक ठाक हैं तो चल जाएगा मामला, ठीक है ना। रात के लिए जरूरी है आपकी भी आंखें ठीक हो, गाड़ी की भी आंखें ठीक हो। गाड़ी की आंखें अगर ठीक हैं तो इशारा खुद रात को ऐलान करेगा कि किधर जाना है, दाहिने जाना है या बाएं जाना है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपका रिश्ता आपकी गाड़ी का रिश्ता उजाले से है तो इशारा समझ में आएगा, और उजाले से नहीं है तो इशारा समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक जुमला कह रहा हूं, किसी ने मौला से फरमाया कि मौला आप अपने बारे में बताइए। आप फरमाते हैं हम अहले बैत उसकी अजमतों के इशारे हैं, हमें देखते चले जाओ और उसे पहचानते चले जाओ। अब बात आपके समझ में आई कि ये रात की तारीकी में भी इशारा दिखाई देता है, मगर रिश्ता होना चाहिए। समझ में आ रही है कुछ बात? तो साहब, कब्र के अंधेरे में भी उजाला आएगा मगर रिश्ता होना चाहिए। क्या पढ़े मोहम्मद। बस मेरे ऐलान, इशारा और राज की बात यह है कि इनके राज को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता, और बस कोई अगर जाने तो इतना ही जान सकता है कि कोई राज है। क्या राज है ये नहीं जान सकता, क्या राज है ये नहीं जान सकता, राज है ये जान सकता है। अब जिन जिन लोगों ने ये जान लिया कि राज हैं, उन्होंने अपनी जगह स्लोगन बना दिया। मेरा जुमला आप महसूस कर पाएं और जमा कर पाएं, जो भी सुन रहे हैं तो महसूस कीजिएगा। देखिए, हर चीज का एक स्लोगन है, हर मुल्क का, हर आर्मी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर अंजुमन का एक स्लोगन होता है। अब आपको शिया सुन्नी दोनों को मिला के अगर कोई इस्लामिक स्लोगन हिंदुस्तान का सुनना है तो चलो अजमेर। मैं तुम्हें एक स्लोगन सुनाता हूं, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। ये क्या है, ये क्या है भाई? ये शेर है क्या? अरे नहीं, राज है, राज है भाई। जिनकी राज समझ में आया वो हुसैन को बादशाह मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते हैं उन्हें राज समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ ऐसे हैं जो ताजिया देखते हैं उन्हें हुसैन समझ में नहीं आता, ताबूत देखते हैं हुसैन समझ में नहीं आता, मजलिस देखते हैं हुसैन समझ में नहीं आता, फर्श अज़ा पे बैठते हैं हुसैन समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे हैं नहीं आता भाई उनकी समझ में। क्यों? इसलिए कि उनका दिमाग राज को नहीं समझ रहा, राज को नहीं समझ रहा। और जो राज समझ जाए, वो दो घर लंदन के किसी गांव में रह रहे हो, आशूर का दिन हो, उनको पता है कि आशूर का दिन है भाई। सुने गौर से, उन्हें पता है आशूर का दिन है, नवासे रसूल शहीद हुए हैं, तो गम करना है, उन्हें पता है वो करेंगे। और बहुत से ऐसे आंखें हैं, दाढ़ी है, कुरान की तालीम है, कुर्ता पायजामा है, टोपी है, लेकिन आशूर को शादियां कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें राज समझ में नहीं आया। इन्हें राज समझ में आया होता तो ये ना करते, इन्हें इशारा समझ में आया होता तो ये ना करते। ये ऐलान सुन के भूले भटके लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सिर्फ ऐलान की हद तक मामला नहीं है, अमल की हद तक है। क्योंकि रसूल ने अल्लाह की कसम अगर ऐलान कर दिया होता तो रसूल का ऐलान ही काफी था। अली का नाम, मोहम्मद का ऐलान, दोनों काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, काफी है दोनों। मगर वहां पे पैगंबर अपने हाथों पे अली को लेके बुलंद करते हैं, ये अमल है। जब मोहम्मद अली को थाम रहे हैं तो इसका मतलब है तुम ना छोड़ना। मैंने मुकम्मल कर दिया मौला। जब रसूल अली को हाथों में थाम रहे हैं तो इसका मतलब है तुम ना छोड़ना, क्योंकि तुमने अगर छोड़ दिया तो तुम यहां भी बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में भी। जैसे रसूल ये नहीं भाई, ये नहीं फरमा रहे कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये नहीं फरमा रहे मैं तुम्हें दे रहा हूं,
ना 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 ना, तुम में से जो मुझे मानता है मेरे बाद अली हैं, तो अब जो मानेगा वो मानेगा। भाई जो मानता था वो आज भी मानता है, और जो नहीं मानता था वो आज भी नहीं मानता है। और मैंने मुकम्मल कर दिया मौजूद आपके सामने, जो नहीं मानता था वो आज भी नहीं मानता। भाई जो कल सियासत के लिए इस्लाम में थे वो आज भी सियासत के लिए इस्लाम में है। जो कल मसनद के लिए इस्लाम में थे वो आज भी मसनद के लिए इस्लाम में है। जो कल पावर के लिए इस्लाम में थे वो आज भी पावर के लिए इस्लाम में। मगर जो कल खिदमत के लिए इस्लाम में थे वो आज भी खिदमत के लिए इस्लाम में है। जो कल शहादत के लिए इस्लाम में थे वो आज भी शहादत के लिए इस्लाम में है। जो कल हिफाजत के लिए इस्लाम में थे वो आज भी हिफाजत के लिए इस्लाम में है। अब एक जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, मगर समझिएगा, जो राज की बातों को समझने वाले लोग होते हैं ना, मैं एक जुमला कह रहा हूं और आप पे छोड़ रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, तवज्जो फरमाइएगा। एक कटा हुआ हाथ आपको याद होगा, उस कटे हुए हाथ की उंगलियों की सालिम अंगूठियां आपको जहन में होंगी। अगर आपको जहन में आ रहा है तो आप महसूस कीजिएगा मेरे जुमलों को। उस कटे हुए हाथ की उंगलियों की सालिम अंगूठियों की एक आवाज थी, और उस आवाज को पूरी दुनिया ने सुना, मगर मैं उसकी ताकत दिखाता हूं। उसने एक गरीबान पे जो उसका असल कातिल था हाथ रखा, और रख के उसे ऐसे खींचा कि उसके मुल्क के गोरों ने छोड़ दिया और कालों ने हरा दिया। मैंने बहुत बड़ा देखिए, जो राज की दुनिया के मुसाफिर होते हैं उनकी कुव्वत और तवानाई कुछ ऐसी होती है कि वो अपने कातिल के चेहरे से पर्दा हटा देते हैं, नकाब खींच देते हैं, वो दुनिया को बता देते हैं कि तू सोचता है मुझे मार के तू जी जाएगा, देख मैं तो जिंदा हूं, तू मर गया। मैं मर के जिंदा हूं, तो जिंदा होके मर गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरे अज़ीज़, मैं बहुत कम लफ्जों में रब के मसाइल की। देखिए, बंदे मोमिन की मजलिस है, एक सादात की, और एक मौला के आशिक की, एक मौला के खिदमतगार की। यकीनन हर वो इंसान मौला को बहुत अजीज है जो इस पुराशोभ दौर में अपना वक्त निकाल के और मौला की बारगाह में आता है। वाकई मौला उसे पहले चुनते हैं तब वो कहीं काम कर पाता है, क्योंकि मौला सबकी खिदमत अपनी बारगाह में नहीं लेते, सबकी खिदमत नहीं लेते। अगर आपने कहीं कोई मजलिस की, आपने कोई अच्छा तबर्रुक बांट दिया, आपने कोई अच्छा प्रोग्राम कर लिया, आप ये मत सोचिएगा कि आपका कमाल है, नहीं, ये उनकी तरफ से अता हुई, उनकी तरफ से तौफीक आई, उनकी तरफ से मदद आई तो आप कुछ कर पाए। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं नहीं पढ़ रहा, ये उनका कमाल है जो मुझसे पढ़वा रहे हैं। ये जो आप सुन रहे हैं ना, आप नहीं सुन रहे, ये उनकी अता है, ये उनका कमाल है जो आपसे सुनवा रहे हैं। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कोई कोई कह नहीं सकता कि उसका सब कुछ है, सब अहले बैत का। आपके पास जो कुछ है अहले बैत का, मेरे पास जो कुछ है अहले बैत का, ये उन्हीं का करम है जो उनकी बारगाह में है। चलें करबला चलते हैं, एक हुसैन है और बहुत प्यास है, बहुत प्यास, इतनी प्यास है जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इमाम अली फरमाते हैं अपने बेटे के प्यास के सिलसिले से, इमाम हुसैन की प्यास के सिलसिले से, बचपन से इमाम हुसैन को प्यास लगती, बचपन से। एक वाक़या मिलता है कि जनाब सैयद आलमियान ने कहा कि ए अली जब मौका मिले तो मेरी कब्र पे जरूर आना। ओ अली, जब मेरी कब्र पे आना तो यासीन जरूर पढ़ना। और एक दिन अली कब्र ज़हरा पे यासीन पढ़ रहे थे कि कब्र से आवाज आई, अली जल्दी से उठो, जल्दी से घर जाओ, मेरा हुसैन प्यासा। ये कैफियत है, ये कैफियत है इमाम हुसैन की प्यास की। आपको याद होगा, वो वाक़या भी ज़हन में होगा आपके कि मौला खुतबा दे रहे हैं और इमाम हुसैन को प्यास लगी है, लब सूखे हैं, अली ने महसूस किया, अब्बास दौड़ के गए हैं और पानी ज़हन में है ना बात। आप
کئی واقعے میں آپ کو سنا سکتا ہوں امام حسین کے پیاس کے سلسلے سے، مگر پھر یہ سنیے کہ کربلا میں سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے اور پھر آپ کو مولا کتنا چاہتے تھے، آپ سے کتنی محبت۔ جب سید سجاد سے ملنے آئے نا تو فرمایا لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کا۔ جب بھی حسین پہ رویا کرو، بابا سے بلند رویا کرو۔ پچھلے 20 سال سے میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں، جب کوئی میت دنیا سے چلی جاتی ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، رونے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، ایک گھر والا روتا ہے۔ گلی والا تمیز سے روتا ہے، پڑوس والا تہذیب سے روتا ہے، مگر جو گھر والا ہوتا ہے وہ بڑی بے بسی میں روتا ہے، بڑی بے کسی میں روتا ہے، وہ سینے پہ ہاتھ مار کے روتا ہے، وہ دائیں مار کے روتا ہے۔ جزاکم اللہ، اس لیے خدا تمہاری زندگی میں وہ دن نہ لائے جب تم حسین پر گلی والوں کی طرح رو، جب تم حسین پر پڑوس والوں کی طرح رو، جب بھی رو حسین پر ایسے رو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں مرحوم کے بچوں کو پرسہ پیش کر رہا ہوں، مرحوم کے برادران کو، مرحوم کے گھر والوں کو، افراد خاندان کو، سب کو پرسہ پیش کر رہا ہوں، تسلیت کو قبول کرے، تعزیت کو قبول کرے۔ بس یہی جملہ کہنا چاہوں گا، یہی جملہ کہنا چاہوں گا، کربلا میں اس سید سجاد کو یاد کرو جس کا بابا نظروں کے سامنے ہے، مگر زخم اتنے ہیں کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پہچان نہیں پا رہا۔ جزاکم اللہ، مولا حسین خیمے میں آئے، السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم من سلام۔ سلام آخر کیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین میدان میں آئے، حسین نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک منزل پر حسین، ایک منزل پر حسین ٹھہر گئے۔ آپ کو پتا ہے نا حسین کیوں ٹھہرے؟ ایک منزل پر حسین نے تلوار کا لہو پوچھا۔ آپ جانتے ہیں نا حسین نے لہو کیوں پوچھا؟ چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہ مصیبت۔ مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، کونیوں کی طاقت سے اپنی گردن کو اٹھایا۔ دائنی طرف انبیاء موجود تھے، اوصیاء موجود تھے، اتقیاء موجود تھے، سبھی دیکھ رہے تھے۔ حسین کے زخم دیکھ کے واپس مڑ رہے تھے۔ میرے اللہ حسین کے زخم دیکھے نہیں جاتے، میرے اللہ حسین کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ گردن موڑ کے نشیب کی طرف کر کے فرمایا اماں اپنی عطا چلے جائے، اماں آپ نہ جانا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں 2 چند جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے تاکہ آپ احساس کر سکیں ایک باپ اپنے بچوں کو کتنا چاہتا ہے، خاص کر حسین جیسا باپ، علی اکبر جیسا بیٹا۔ زلجنا زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے مولا بس ایک کام کر، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ فرمایا کیا کرے گا؟ کہا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی مرتب پہ لے جاؤں گا، تیری ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ فرمایا زلجنا یہ دیکھ میری ماں موجود ہے، یہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، یہ دیکھ میرے نانا موجود ہے، مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر کے اپنی گردن میرے بازوؤں میں ڈال دے۔ حسین نے بازو اٹھایا، زلجنا نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا، ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا۔ اے میرا مولا بتا تو صحیح کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اے زلجنا دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، میں دیکھو تو صحیح میرے گود کے پالے۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، ہائے
وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوفيقا صالحا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اور دیگر ہمیں جو غریب ہیں تو منگر بنا، بیمار و بیمار کربلا سے سجاد کے صدقے شفاء پوری عطا فرما، مرومین و مرومات کی مغفرت فرما، حاضر کے ظہور میں تعجیل فرما، صدقوں کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، مرومین و مرومات کی مغفرت فرما، حاضر میں تعجیل فرما، سب کو کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. حضرت مومنین حکمت رسول الحمد، حکمت رسول اللہ